ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اس کی، اس کو ہم ناقص بولتے ہیں، اور اس میں اگر مدغم کی کوئی صفت ادغام کے بعد باقی رہے تو وہ ادغام ناقص ہوگا، جیسے میں یقول اور احط. اب یہاں پر تو جو ہے نا احط، یہ میں اس کو سرکل کرتا ہوں، یہاں پر جو تو ہے اس کا کچھ حصہ تا کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. یہاں پہ حمزہ زبر آ، حق زبر حق، تا پیش تو، احط. اب جب آپ احط کرتے ہیں تو کی کچھ ساؤنڈ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے، اس کے بعد تا باریک ہو جاتا ہے، احط. تو یہ ہماری جو باقی مثالیں رہ گئی تھی، ہمارا جو سبق رہ گیا تھا پچھلے دن وہ مکمل ہوا. آج ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہے مد اور اس کی اقسام. مد کے لغوی معنی درازی یعنی لمبا کرنا، اور اصطلاح تجوید میں حروف مدہ یا لین پر آواز کے دراز کرنے کو مد کہا جاتا ہے. یعنی آپ کی آواز جو ہے وہ لمبی ہو جائے جب وہ حرف آئے. دراز کا مطلب لمبا ہے کرنا، تو اس پہ لمبی کرنے کی کچھ مقدار ہے، وہ ہم آگے ڈسکس کر لیں گے. لیکن یاد رکھیں حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا. یاد رکھ لیں حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف، واو، یا. اب ان کے قواعد ہیں، ان کے قاعدے ہیں، ان کے قانون ہیں. پہلا قاعدہ، باؤ ساکن ہو، ما قبل مضموم ہو. باؤ ساکن ہو، اس سے پہلے ضمہ آ جائے تو واو مدہ ہوتی ہے. جیسے قالوا، یہاں پہ لام واو پیش لو، تو اس کو ہم واو مدہ کریں گے قالوا. اسی طرح الف کا قاعدہ یہ ہے کہ الف ساکن ہو، ما قبل مفتوح ہو، جیسے وما من دابہ. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ اوپر جو حرف ہم نے مثال کے طور پر لیا باؤ مدہ میں، قالوا. ٹھیک ہے، یہاں پہ قاف الف زبر قا، لام واو پہ شروع، دونوں مدیں ہو رہی ہیں، الف مدہ بھی اور واو مدہ بھی. اور تیسرا اس کا ہے یا مدہ، یا ساکن ہو، ما قبل مکسور ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے کسرہ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یا مدہ ہوگی. جیسے فا یا زیر فی. ٹھیک ہے، پی. اب یہاں پر یا ساکن ہے اور ما قبل مکسور ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوئی. اب دوسرا حرف ہم نے بولا تھا حروف مدہ اور حروف لین. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ حروف لین کتنے ہیں؟ مدہ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، حروف مدہ 3 ہیں. حروف لین جو ہیں وہ 2 ہیں، واو، یا. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر واو سے پہلے واو ساکن ہو، ما قبل مفتوح ہو، ما قبل کیا ہو؟ فتح ہو، جیسے خا واو زبر خوف فا دو زیر فن، خوفن، دال. اب یہاں پہ جو ہم اس کو وقف کی حالت کریں گے، یعنی فا کو ساکن کر دیں گے، وقف کریں گے، تب یہ یا لین واو لین ہوگی، جیسے خوف. ٹھیک ہے، یہ سورۃ قریش میں آتا ہے. یہ قریش، سورۃ القریش کے ہر حرف، ہر آیت کا جو آخری حرف ہے اس میں لین، مد لین ہو رہی ہے. جیسے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. اب یہاں پہ شین پہ ہم نے کیا کیا؟ اس کو شین کو کیا کیا ہے؟ ساکن کیا. لفظ تھا قریشن، شین کو ساکن کیا تو ہم نے اس کو پڑھا قریش. تو جب ہم اس کو ساکن کر دیں گے تب یا مدہ ہوئی، یہاں پہ یا لین ہوئی.
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. یہ تمام جو ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں حروف، یہ تمام مثالیں ہیں کس کی؟ یائلین اور واولین کی. یہ ہے والصیف. ساتھ لکھ دیتا ہوں تاکہ آسانی رہے آپ کو. اب یہ دیکھیں یہ یا ساکن ہے، ٹھیک ہے. اب جب ہم نے فا کو ساکن کر دیا، یہ ساکن جو ہے، یہ سکون جو ہے یہ عارضی ہے، ہم نے خود لگایا ہے، ٹھیک ہے. تو جب ہم اس کو وقف کریں گے تو یہاں پہ یہ جو یا لین ہے اس کے اوپر اس کے ماقبل کیا ہے؟ فتحہ ہے. تو یہاں پہ اس کو پڑھیں گے والصیف. هذا البیت، یہ اس کی دوسری مثال. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی کیا ساکن ہے اور ما قبل فتح ہے. وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. اب یہ وہ مثال آ گئی جو ہمیں کتاب میں دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. جب ہم اصل میں خوفین ہے تو جب ہم فا کو ساکن کریں گے تو خوف. اچھا یا ساکن، اب دوسرا قاعدہ اس کا پڑھتے ہیں. پہلے ہم نے واو ساکن کا قاعدہ پڑھا، اب یا ساکن کا قاعدہ پڑھتے ہیں کہ یا ساکن ما قبل مفتوح ہو. جیسے میں نے یہ مثالیں دی وہ صیف اور البیت کی، ٹھیک ہے. یہ دونوں دیکھیں یا ساکن اور ما قبل کیا ہے؟ مفتوح ہے. تو یہاں پہ یا لین ہوگی یا واو لین ہوگی. اسباب مد، اسباب کہتے ہیں سبب سے، یعنی وہ اسباب، وہ لفظ کہ جن کی وجہ سے مد ہوتی ہے، وہ وجہ. تو اسباب مد دو ہیں، حمزہ، سکون. یعنی اگر حمزہ آ جائے یا سکون ہو جائے تو مد آپ کی لازمی ہے. مد کی اقسام، مد کی دو اقسام ہیں، مد اصلی اور مد فرعی. مد اصلی، اگر حرف مدہ کے بعد مد کا کوئی سبب نہ ہو تو اس کو مد اصلی کہتے ہیں، یا ذاتی مد اصلی، مد طبیعی یا ذاتی مد ذاتی کہتے ہیں. جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ ایک مثال دی ہوئی ہے اوتینا. اب یہاں پر ہر حرف پہ مد ہے. کیسے؟ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پہلے جہاں پہ میں نے سپاٹ لائٹ کی ہے حمزہ واو پیش او، یہ واو مدہ ہو رہی ہے. آگے تا یا زیر تی، یا مدہ ہو رہی ہے. اس سے آگے دیکھیں نون الف زبر نا، اوتینا. تو آگے وہ لکھا اس نے کہ اس میں واو یا اور الف ہے. اس مد کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے. مد کی مقدار کتنی ہے جی اس کی؟ ایک الف کے برابر. اب الف کے برابر کیسے پتا چلے گا کہ مد ہم نے جو کھینچی ہے یہ ایک الف کے برابر ہو گئی ہے؟ تو اس کے لیے آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ اپنی مٹھی کو بند کریں، ٹھیک ہے. مٹھی بند کرنے کے بعد جہاں پہ مد آئی، مثال کے طور پر حمزہ واو پیش او ہے تو یہ مد پڑھنی ہے میں نے. تو میں کیا کروں گا؟ اپنی انگلی کو اس سپیڈ سے کھولوں گا کہ نہ وہ تیز ہو نہ وہ بالکل نارمل ہو، بالکل آہستہ ہو. نارمل انداز میں ہم نے کھولنی ہے. جیسے دیکھیں او تین. اب یہ دیکھیں، اب یہ جو میں نے انگلی کو کھولا ہے یہ ایک الف کی مقدار ہے. او تین، ایک انگلی کھولنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا ایک الف کی مقدار کہلاتی ہے. الف کی مقدار ماہر تجوید کے نزدیک انگلی کو نہ بہت آہستہ اور نہ بہت جلدی کھولنے یا اسی طرح کھلی انگلی کو بند کرنے میں جس قدر دیر لگتی ہے یہ ایک الف کا اندازہ ہے. یہ آگے اس نے اگزامپل اس کو جو ہے ایکسپلین بھی کر دیا، وضاحت بھی کر دی کہ ایک بند انگلی کو نہ بہت آہستہ نہ بہت جلدی کھولنے یا اسی طرح کھلی ہوئی انگلی کو بند کرنے اور کھولنے کھلی انگلی کو بند کرنے میں جس قدر دیر لگتی ہے یہ ایک الف کا اندازہ ہے.
آگے مد فری. مد فری اگر حرف مدہ یا لین کے بعد مد کا سبب پایا جائے تو اس کو مد فری کہتے ہیں. اب اس کی پھر آگے 4 اقسام ہیں. تو میرا خیال ہے آج کا سبق یہاں پر اختتام پذیر کرتے ہیں. اور مد فری کی اقسام جو ہیں مد متصل، مد منفصل، مد عارض اور مد لازم. کیا کہتے ہیں؟ آگے پڑھ لیں، بتائیے گا مجھے، ہینڈ ریز کرتے جائیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے صالحہ جی، باقی بھی بتا دیں مجھے. اوکے چلیں جی. مد فری کی اقسام. مد فری کی 4 اقسام ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد عارض، مد لازم. اب جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ اصل میں قرآن مجید فرقان حمید کی یوں سمجھ لیں کہ جڑیں ہیں. اگر آپ اس کو، ان جڑوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، ٹھیک ہے، ان جڑوں کو اچھے سے پڑھ لیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کے مخارج کو بھی صحیح ادا کر لیں گے، صفات کو بھی صحیح طرح پڑھ لیں گے، پھر مدات کو بھی اچھی طرح پڑھ لیں گے. تو وہ آپ کی زبان، آپ کے جو گلے میں خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی آواز کی جو خوبصورتی ہے وہ بہتر ہو جائے گی. تو مد متصل، متصل اتصال سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ملے ہوا ہونا، ملا ہوا ہونا، اکٹھا ہونا. مد متصل اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو جس میں حرف مدہ ہے تو اس کو مد متصل کہتے ہیں. جیسے جیم الف زبر مد جا، حمزہ زبر ا، جا. اسی طرح آگے میم زبر ما، لام کھڑی زبر مد لا، حمزہ زیر ای، ملائی. کاف زبر کا، دادو پیشتن، ملائکتن. حمزہ پیش او، لام کھڑی زبر مد لا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، اولائک. دوبارہ سے قاعدے کو پڑھتے ہیں کہ اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو. حرف مدہ کون سے ہیں؟ ان کو لکھ لیں ساتھ تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. الف، واو، یا. یہ 3 حروف مدہ کہلاتے ہیں. ان 3 حروف کے بعد اگر حمزہ، یہ والا حمزہ اسی کلمے میں آ جائے، جیسے یہ مثال دی ہوئی ہے چا آ کی، ملائکتن کی، اولائکہ کی، یہ 3 مثالیں دی ہوئی ہیں. یہ حمزہ ان 3 حروف کے بعد اسی کلمے میں موجود ہو تو مد متصل کہتے ہیں. یعنی حمزہ کے ساتھ، حروف مدہ کے ساتھ حمزہ جڑا ہوا ہو، یوں سمجھ لیں آسان الفاظ میں، حروف مدہ کے ساتھ حمزہ ملا ہوا ہو، اکٹھا ہو، مد متصل ہوگی. مد منفصل، اب اس کی مقدار بھی اس نے بتائی آگے کہ اس کی مقدار کتنی ہے جی. مقدار اس کی یہ ہے کہ مد متصل کو 2 الف، 2.5 الف کم از کم ہے. یہ اس کی مقدار کم از کم ہے، 2 الف یا 2.5 الف، اور زیادہ سے زیادہ 4 الف. اب کیسے؟ دیکھیں، ملائکہ، اب یہ 4 الف کے برابر میں نے اس کو پڑھا. اگر میں 2 الف کے برابر کر دوں ملائکہ، یہ 2 الف کے برابر ہو گیا. 2.5 الف کے برابر ملائکتن، اب میں نے تیسری انگلی کم کھولی تھی تو یہ 2.5 الف کے برابر. تو آپ کی انگلیاں جتنی دیر میں کھلتی ہیں، ایک انگلی کو جتنی دیر لگے نارمل انداز میں، وہ 1 الف، دوسرے 2 الف، تیسری 3 الف، چوتھی 4 الف. جتنی انگلیاں کھولیں گے اتنے الف کے برابر اس کو آپ کھینچ لیں گے. تو یہ مقدار اصل میں آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک. ٹھیک ہے، اب یہ یہاں پہ ہم کیا کریں گے، اگر ہم پڑھ رہے ہیں ترتیل کے ساتھ،
ترتیل کیا ہے؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. یہ ہے روانی، حدر اس کو بولتے ہیں. اگر ہم حدر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا ہے، آپ دو الف کے برابر مد متصل کو کھینچ لیں. چونکہ حدر جو ہے وہ قرات جو ہے حدر کی وہ نماز میں پڑھی کی جاتی ہے یا تراویح میں پڑھی جاتی ہے، تو اس میں آپ اس طرح اس کو پڑھ لیں. لیکن اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں، مشق کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس میں اس کو کم از کم 2.5 الف اور زیادہ سے زیادہ 4 الف کے برابر کھینچیں. اس کے بعد ہے مد منفصل. اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں. منفصل کہتے ہیں کٹا ہوا ہونا، ٹھیک ہے، پہلے حرف سے کٹ کے دوسرے الف میں. تو اس میں کیا ہے کہ اگر حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو پھر مد منفصل ہوگا. جیسے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ وَمَا أُنزِلَ کی مثال ہے توبوا إلى الله توبة نصوحا. اب یہاں پر دیکھیں توبوا ایک الگ لفظ ہے، إلى الله یہ ایک الگ کلمہ ہے. توبوا إلى الله کو جب ہم ملا کے پڑھیں گے توبوا إلى الله تو یہاں پر مد منفصل ہوگی. کیسے؟ با واو پیش بو، واو مدہ ہے، اس کے بعد دوسرے حرف میں دوسرے کلمہ میں الف موجود ہے جس کو ہم حمزہ بول رہے ہیں. الف متحرک ہے نا تو وہ حمزہ ہو گیا، تو حمزہ موجود ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی. اسی طرح سورۃ ضحیٰ میں یعنی والضحیٰ میں جب ہم پڑھتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. اب یہ دو آیات ہیں، لیکن اگر ان دونوں آیات کو میں ملا دوں، فَتَرْضَىٰ کو علم یجدکا کے ساتھ ملا دوں تو میں لکھ دوں آپ کو، لکھنے میں آپ کو آسانی رہ جائے گی. یہ دیکھیں یہ کیسے ہو جائے گا، یہ اب بھی جو ہے نا اس طرح ہے. اس کے بعد وقف ہے، اس کے بعد علم یجد کا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ اگر میں اس کو ملا کے پڑھوں تو اس کو میں ملاؤں گا کیسے؟ بعد کھڑی زبر ضا ہے، لیکن جب میں اس کو ملاؤں گا تو یہاں پہ یا مدہ ہو جائے گی، یہ والی یہ یا مدہ کا اشارہ کرے گا، اور اس کے بعد الف موجود ہے دوسرے کلمہ میں تو یہاں پہ مد منفصل ہو جائے گی. پھر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. ٹھیک ہے، تو واو کو لمبا کر دیں گے الف کے ساتھ ملانے کے لیے، اور اس کی مقدار کیا ہے؟ 2 الف، 2.5 الف یا 4 الف، یعنی مد متصل اور مد منفصل کی مقدار جو ہے وہ ایک جیسی ہے. اسی طرح توبو الی اللہ کی مثال ہے. تیسری مثال دی ہوئی ہے انی اخاف. اب یہاں پر یا مدہ کے بعد الف جو ہے حمزہ جو ہے وہ دوسرے حرف میں آ رہا ہے، دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے. یہ تھی اس کی مد متصل اور مد منفصل کی وضاحت. آگے چلتے ہیں جی، آگے کیا ہے جی. مد کا سبب اگر سکون ہے، یعنی اگر مد جو ہے وہ سکون کی وجہ سے ہو رہی ہے، یعنی آخری حرف یا وہ حرف ساکن ہے جس جگہ پر آپ مد کر رہے ہیں، تو پھر اس کی 2 اقسام ہیں، مد عارض، مد لازم. مد عارض اگر حرف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو تو پہلی کو مد عارض اور دوسری کو مد لین عارض بولیں گے.
یوں آپ یاد کر لیں, لکھ لیں, آسانی رہے گی آپ کو, لکھ لیں آپ, میں لکھوا دیتا ہوں. اگر حروف مدہ کے بعد, حروف مدہ کون سے ہیں, یہ بریکٹ میں لکھ لیجیے گا, الف با اور یا. اگر حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو, دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں, اگر حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو ہم اس کو مد عارض بولیں گے. اس کی مثال رب العالمین. اب یہاں پر نون جو ہے وہ متحرک تھا, نون زبر نہ تھا, نون متحرک تھا, لیکن ہم نے وقف کیا اور وقف کی حالت میں نون کو عارضی سکون دیا, عارضی طور پر اس کو ساکن کر دیا, جس کی وجہ سے یہاں پر مد عارض ہوئی. اور مد لین عارض کی 3 مثالیں 4 مثالیں میں نے دی ہوئی ہیں, اس کی ڈیفینیشن لکھ لیں مد لین عارض کی. اگر حروف لین کے بعد, یہ اس میں ہے ڈفرنس, یعنی وہاں تھا حروف مدہ کے بعد, یہاں حروف لین کے بعد. اگر حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو, حروف لین کتنے ہیں, 2 ہیں, با اور یا. حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو تو وہاں مد لین عارض ہوگی. جیسے لإيلاف قریش, قریش یہ مد لین عارض ہے. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. یہ یہاں پہ اب دیکھیں, یہاں پہ دونوں مثالیں ہیں. الشتاء یہ مد لازم ہے, مد منفصل ہے, ٹھیک ہے, سوری مد متصل ہے, کیونکہ اس کو میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آسانی رہے گی. یہ اس طرح لکھنے میں آتا ہے, رحلت تشی, تو یہاں پہ دیکھیں الف مدہ کے بعد حمزہ موجود ہے, تو یہاں پہ مد متصل ہوگی, اور اس کے فوراً بعد والصیف, تو یہاں پر مد لین عارض ہے. اسی طرح آخری اس کا جو حرف ہے وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ, تو یہاں پہ بھی مد لین عارض ہے, اس کو ہم مد لین عارض بولیں گے. مقدار, مد عارض اور مد لین میں طول, توسط اور قصر ہوتا ہے, یعنی اس کو ہم لمبا بھی کھینچ سکتے ہیں, درمیانے انداز سے بھی پڑھ سکتے ہیں, اور مختصر بھی کر سکتے ہیں. طول کی مقدار ایک قول کے مطابق 3 الف, یعنی اگر آپ نے کھینچنا ہو تو 3 الف کم از کم طول میں, اور زیادہ سے زیادہ 5 الف, ٹھیک ہے, مد عارض کی ہے یہ. اور توسط پہلے قول پر 2 الف, یعنی اگر آپ نے کم از کم کرنا 2 الف, زیادہ سے زیادہ 3 الف, اور قصر جو ہے یعنی مختصر کر کے پڑھنا ہو تو پھر دونوں صورتوں میں 1 الف ہوگا. یعنی اگر آپ کم از کم پڑھنا ہو یا زیادہ پڑھنا ہو, وہ مختصر میں 1 الف ہے اس کی مقدار. فرق کیا جی مد عارض اور مد لین میں فرق؟ مد عارض میں طول اولا ہے, اس کے بعد توسط اور اس کے بعد قصر. یعنی مد عارض میں سب سے پہلے جو ہے آپ نے اس کو لمبا کرنا ضروری ہے. اگر آپ لمبا نہیں کر سکتے تو پھر آپ توسط کریں, درمیانہ پڑھ لیں. یعنی سب سے پہلے آپ کوشش کریں اس کو کم از کم 3 یا 5 الف کے برابر زیادہ سے زیادہ کھینچیں. نہیں کر سکتے, ٹائم نہیں ہے, توسط کی طرف آ جائیں. اور توسط کیا ہے کہ 2 الف کم از کم, 3 الف زیادہ سے زیادہ. لیکن اگر یہ بھی ٹائم نہیں ہے تو پھر کیا ہے, 1 الف کے برابر اس کو آپ پڑھ لیں. جی کی طرح. اور اس طرح لین عارض میں کیا ہے, قصر اولا ہے, یعنی اس کو چھوٹا کرنا بہتر ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو توسط کی طرف جائیں, اگر پھر بھی آپ کے پاس ٹائم ہے تو طول کا درجہ ہے, یعنی پھر آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں. مد لازم,
اگر حروف مدہ یا حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو پہلی کو مد لازم اور دوسری کو مد لین لازم کہتے ہیں. یعنی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم، اور اگر حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم. تو یہ انشاءاللہ اس کی 4 اقسام ہیں: مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف. تو انشاءاللہ ہم اس کو کل پڑھیں گے. آج کے لیے یہاں پر اسٹے کرتے ہیں، یہاں پر مکمل کرتے ہیں آج کا سبق. اس کے ساتھ آیات کی طرف آتے ہیں ہم. آیات کون سی ہیں؟ سورۃ الرحمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البیان. یہ کس کا دوسرا طریقہ ہے. پہلے ہم نے ہر آیت پہ وقف کیا، ہر وقت کو ہم نے پڑھا. اب اس کا دوسرا ایک طریقہ ہے. بسم اللہ شریف پڑھی، چاروں آیات اکٹھی پڑھی، اس کے ساتھ آگے. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. اب ہم اس سے اگلی جو آیت پڑھیں گے اس کو اٹھا کے پڑھیں گے. آپ قرآن مجید فرقان حمید لے کے اس کی مشق کیا کریں. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. یہ 2 آیات آج کا سبق ہے. دوبارہ سے پڑھتا ہوں. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. یہاں پہ خیال رکھنا ہے تا اور قو. اللہ تطغوا. یہاں پہ آپ اس کو میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آسانی رہے سمجھنے میں. یہ ہے تا قو زبر تط، غین واو زبر غو. ٹھیک ہے. اللہ تقو، تو یہ 2 حروف جو ہیں ان میں آپ نے فرق رکھنا ہے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے خیال رکھنا ہے. آج کا سبق ختم ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.